وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 7 اور 8 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اپنے تزکیے نفس کا احساس ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان کے پردے ہٹانے اور سننے پر آمادہ کرنے کے لیے فرما دیجئے، اے کافرو، بس میں ظاہراً آدمی ہونے میں تو تم ہی جیسا ہوں، پھر مجھ سے اور میری دعوت سے اس قدر کیوں گریزاں ہو؟ میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا معبود فقط معبود یکتا ہے، پس تم اسی کی طرف سیدھے متوجہ رہو اور اس سے مغفرت چاہو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 7۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، مشرکوں کا تذکرہ ہے کہ خرابی ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت سے وہ انکاری ہیں۔ سامعین اکرام، مضمون شروع ہے، اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے۔ گزشتہ آیت بڑی مرکزی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری مثل کا ایک بشر ہوں اور میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ اب کمر کس لو، اس کی طرف اٹھو اور کمر کس لو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین، مشرکوں کی تفصیل ہے، الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ سامعین کرام مدنی زندگی کا معاملہ ہے، وہاں پہ فرض ہوئی تھی، اور مشرکوں پہ ویسے بھی احکام الہی جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتے، یعنی ان کا کوئی ثواب نہیں ملتا، یعنی اگر وہ زکوٰۃ دیں بھی تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن زکوٰۃ کا ایک اور معنی بھی یہ ہے کہ پاکی، زکوٰۃ کا مطلب پاکی کے ہیں۔ پاکی بمراد نفس کی پاکی، یعنی نفس کی پاکیزگی کے لیے انتظامات نہیں کرتے، اقدامات نہیں کرتے۔ لا یؤتون الزکوٰۃ یعنی اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ مشرک بہرحال یہ پاکی جو ہے یعنی تزکیہ یعنی صفائی،
یہ قلبی پاکیزگی ہے، نفس کی پاکیزگی ہے، اور یہ انسان کی فلاح کے لیے شرط ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ضمنی طور پہ بات آ رہی ہے لیکن اس کی وضاحت ضروری ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور ہم بھی یعنی قلب کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، جس طرح کے مشرک نہیں رکھتے۔ یہ تزکیہ قلب جو ہے سامعین اکرام، یہ تو ایک ایسی شرط ہے، شرط اولین ہے کہ یقیناً آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ہوگا اگر آپ اپنی کامیابی چاہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے مقصد حیات میں کامیابی چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو آپ کو اپنی نفسانی پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اہتمام اگر آپ نہیں کریں گی تو پھر وہ نہیں ہوگی پاکیزگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور نامراد ہوا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ ایک بات جو ہے ہماری، جہاں بہت سی باتیں ہماری اور بھی سمجھ میں نہیں آتی، یہ نفس یعنی قلبی طہارت یا نفس کی پاکیزگی کی طرف بھی ہم متوجہ نہیں ہوتے اور نہ ہونا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے میرا دل تو پاک ہے، تو بہرحال یہ تو آپ کا خیال ہے نا۔ حقیقی پاکیزگی تو وہ حاصل کرنے سے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ جو ہے یہ ہے کہ آپ جائیں گے رسول کے پاس یا نائب رسول کے پاس۔ خود اپنی پاکیزگی کوئی نہیں کر سکتا، یعنی قلب کا تزکیہ خود نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو کروانا پڑے گا روحانی حکیم سے۔ روحانی حکیم سب سے بڑے ہمارے روحانی حکیم ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد علماء امت ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو وارثین انبیاء ہیں وہ ہی آپ کی پاکیزگی کا اہتمام کر سکتے ہیں، آپ کو ہدایات دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال دوسری مشرکین کی صفت یہ ہے، ایک تو وہ پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، اور وہ وہم بالآخرت ہم کافرون، اور یہ نتائج کے یعنی اعمال کے نتائج سے انکاری ہیں عملاً۔ خیر، جس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا وہ لوگ تو یعنی قولاً بھی انکاری تھے۔ تو سب سے پہلے تو قول ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے۔ اگر عمل آپ کے قول کے مطابق ہو فبہا، نہیں تو پھر دوسری بات ہوتی ہے۔ اگر ہم آج اپنے لیے اس میں دیکھیں یا اس آیت کے آئینے میں اپنی شکل دیکھیں تو یہ دونوں صفات ہم میں پائی نہیں جاتی۔ عام طور پہ سامعین کرام یہ بڑی یعنی افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پاکیزگی نہیں چاہتے، نہ اس کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ قلب کا تزکیہ نہیں چاہتے ہم، نہ اس کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بنیادی شرط ہے۔ کامیابی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اپنا تزکیہ کروا لیں اور دل کو پاک کر لیں، غیر اللہ سے پاک کر لیں۔ اور دوسری وہم بالآخرت کافرون، آخرت سے انکاری ہیں، کیا مطلب؟ آخرت کیا ہے؟ نتائج ہیں اعمال کے، اس دن رزلٹ ڈے ہے۔ یعنی آپ دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ انسانوں کا گروہ جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے۔ اب ان کو باطن سے تو انہوں نے منہ موڑ لیا ہے ان لوگوں نے، اور یہ میں پھر آہستگی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود بھی اپنا احتساب کریں کہ آیا آپ کی منزل صرف دنیا ہے کہ نہیں آخرت ہے۔
تو یہ اصل میں اس بات پہ زیادہ اصرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہم سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنا باطن کو سنوارنا چاہیے۔ عام طور پہ تو ہم ظاہر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، باطن سے ہم بیگانے ہیں۔ کیا؟ بیگانے، تو یعنی غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن باطن سے غافل ہیں، آخرت باطن۔ تو اب یہ جو باطنی تصور ہے یا جو آخرت کا تصور ہے، یہ ایک ایسا تصور ہے سامعین کرام جو ہماری زندگی میں بدلاؤ لا سکتا ہے۔ عام طور پہ تو انسان ظاہر کے لیے، ظاہر کو اصل سمجھ کے ظاہر کے لیے زندگی گزارتا ہے، لیکن معاملہ تو اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ آپ باطن کو اصل سمجھیں اور اصل کے لیے زندگی گزاریں۔ اگر آپ نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا، پھر یہ یعنی باطن کی آپ امید نہ رکھیں، یعنی اچھے نتائج کی یا آخرت میں اچھے نتائج کی آپ امید قطعاً نہ رکھیں۔ ظاہر داروں کا سلوک جو ہے وہ انتہائی ان سے برا سلوک کیا جائے گا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں ثم فی النار یسجرون، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ گرم پانی میں ان کو گھسیٹا جائے گا اور پھر آگ کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا۔ تو یہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، یہ دیکھیں مشرکوں کی صفات جو ہیں، میں آپ کو یعنی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم میں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو نفسانی پاکیزگی کا ہمیں خیال نہیں ہے، نہ ہم اپنے آپ کو گندہ سمجھتے ہیں، نہ ہم آپ کو نجس سمجھتے ہیں، نہ نجاست سے، مشرکانہ نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ مشرکانہ عقائد جو ہیں وہ نجس ہیں، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ وہ نجاست جو ہے وہ حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے، حکمی نجاست ہے۔ یہ نجاست آپ کے خیالات میں پائی جاتی ہے، آپ کے یقین میں پائی جاتی ہے۔ عام طور پہ تو جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا سامعین کرام، تو اس میں یہ حکمی نجاست شرک کی پائی جاتی ہے برے طریقے سے، یعنی بہت اچھے طریقے سے پائی جاتی ہے۔ سارا یعنی عام طور پہ ہمیں آخرت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، جواب دہی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، رب سے ملاقات کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ حالات ہیں سامعین کرام آج، اور یہ دونوں آپ دیکھیں یہ مشرکین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، یہاں تھوڑا سا گرامر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم جو ہے اس جملے میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ہم بالآخرت ہم کافرون، کیا مطلب؟ یہ لوگ آخرت میں یہی ناکام ہیں، یعنی نہیں، آخرت کے بارے میں یہی لوگ انکاری ہیں۔ یعنی اب دیکھ لیں اپنے اعمال کو، دیکھ لیں کہ ہمارے اعمال کا رخ کس طرف ہے، دنیا کی طرف ہے۔ آخرت سے ہم عملاً انکاری ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ جواب دہی ہوگی، وہاں سوالات پوچھے جائیں گے، آپ کو نتیجہ آپ کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، آپ کو اچھے یا برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم اس سے غافل ہیں، عملاً انکاری ہیں۔ دیکھیں آج جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہ معاشرہ نہ تو دوزخ سے بچنے کی فکر میں ہے، نہ جنت میں جانے کی کوئی لالچ ہے اسے۔ کیوں؟ کہ انکار ہے، عملاً انکار ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا حاصل کرو، دنیا کو حقیقت سمجھو اور دنیا ہی کے لیے کوشش کرو۔ تو یہ سامنے کا ہم بہت بری بات ہے، اس کو ذرا سوچ لینا چاہیے۔ یعنی مشرکوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ خود پھر اپنا احتساب کریں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ باقی رہ گئے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کا مطلب وہ روایتی نہ سمجھیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کے مضامین پر ہم نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس پہ تدبر کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ایک
وہ ہم نے روایتی مطلب لے لیا ہے کہ بس ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمارا تو ایمان ہے۔ اب کیسا ایمان ہے؟ آپ کا یقین تو ہے نہیں۔ تو جب یقین آپ کا نہیں ہے، یقین دیکھیں ہمیں سب سے پہلے اپنی حقیقت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میں اور آپ جو عام طور پہ ہم لوگ یہ معاشرہ زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ اس نے یہ ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ظاہر جسم کو، ظاہر کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا۔ تو اب ظاہری کی ساری فکر ہے، ظاہر کی آپ عزت، یعنی آپ اپنی ناک قائم رکھنا چاہتے ہیں معاشرے میں، کیا اپنی ناک قائم رکھنا چاہتے ہیں معاشرے میں، تو پھر اس کی عزت کی آپ کو فکر ہوتی ہے، ظاہری عزت کی۔ اور کہتے ہیں اکثر میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ بھئی عزت بڑی چیز ہے، عزت، ناک قائم، ناک رہے بھئی، ناک۔ تو یہ یعنی یقین آپ کا ظاہر پہ ہے، آپ اپنی ناک کی فکر کر رہے ہیں، آپ اپنے رزق کی فکر میں ہیں، رزق اگر ہے بھی تو مزید، حل میں مزید کی آپ کو طلب ہے کہ کچھ اور بھی ہو جائے، کچھ اور بھی ہو جائے، اور بھی ہو جائے کچھ، یعنی حل میں مزید۔ یعنی دیکھیں تلاش، رزق حلال کی تلاش یہ تو عبادت ہے، لیکن اگر آپ رزق کو، سونے چاندی کو، روپے پیسے کو اگر آپ مقصد بنا لیں، مقصد حیات بنا لیں اور اس کو آپ دل میں جگہ دے دیں، یعنی مال سے آپ کی دلی محبت ہو جائے، تو یہ مطلب آپ کا، تو اب آپ کا یقین تو ظاہر دولت پہ ہو گیا کہ دولت ہی یعنی مشکل کشا ہے، قاضی الحاجات ہے، رفیع الدرجات ہے، عام طور پہ سامنے کرام ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور جبھی تو یہ یعنی زندگی گزارتے ہوئے ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسی یعنی رشوت ہے، کرپشن ہے، اس میں مصروف ہے۔ عام طور پہ یہ تو یعنی دلیل کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو تقریباً جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ وہاں اپنی یعنی ٹیکا لگا دیتا ہے، جہاں بھی موقع ملتا ہے، جہاں بھی۔ مثال کے طور پہ آپ مجھے آپ بتائیں، راستے میں آپ کو کہیں بھی، آپ مسافر گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں، فلائنگ کوچ میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، آپ دو ساتھی بیٹھے ہوئے، تو آپ کو ملے گی، آپ کو وہاں ملی 5000 روپے نوٹوں کی ایک گڈی مل گئی آپ کو۔ جب منزل آئی اور مسافر اٹھا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی وہ ہماری ذہنیت کو آپ دیکھیں تو 5000 روپے والی 100 نوٹوں کی ایک گڈی آپ کو، یعنی اس کے جیب سے گر گئی، اس کو پتہ نہیں چلا۔ اب وہ جب چلا گیا، آپ کی باری آئی اٹھنے کی، آپ نے دیکھا بھئی یہاں تو 5 لاکھ روپے پڑے میں، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو اگر آپ دنیا دار شخص ہیں تو پھر تو وہ 5 لاکھ روپے آپ بہت غنیمت جانیں گے کہ یار بس اب وہ تو چلا گیا، ہمیں تو اس کی نہ شناختی کارڈ معلوم ہے، نہ آپ اس کی کوئی ڈھونڈ نہیں کریں گے، بس وہ میں آپ سے مطلب میں کہہ رہا ہوں اکثر یہ معاشرہ ایسا ہے کہ وہ تو یہ تو 5 لاکھ روپے ہیں، وہ 5000 پہ بھی شکر کرے گا کہ چلو 5000 تو مجھے مل گئے، 1000 کا نوٹ بھی دبا کے رکھ لے گا۔ تو یہ ہماری ذہنیت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین ظاہر پہ ہے، باطن پہ یقین ہوتا تو آپ کو احساس ہوتا کہ یار یہ تو میرے نہیں ہے، اور یہ مسافر، چلو اس مسافر کی ڈھونڈ کرتے ہیں۔ آپ جائیں گے بس کمپنی پہ اور وہاں کے بھئی سیٹ نمبر 11 کا مجھے آپ وہ عام طور پہ وہ ہوتا ہے، آتا پتہ ہوتا ہے، نام لکھتے ہیں یہ وہ، تو آپ پھر اس کے مالک کا پتہ کریں گے، اور پھر جو ہے آپ یعنی اگر آپ سوچیں، ایک اور طریقے سے میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ، اگر آپ چاہیں کہ بھئی میں جاتا ہوں یہ پولیس اسٹیشن میں جمع کرا دیتا ہوں اور ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے یہ بات کرتے ہوئے جب میں کر رہا ہوں، امید یہ ہے کہ آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی ہوگی۔
جب 5 لاکھ روپے پولیس والوں کو پولیس اسٹیشن میں پولیس افسر کو میں دیتا ہوں کہ بھئی یہ مجھے ملے ہیں، یہ فلانی سیٹ ہے اور آپ اس کا پتہ لگا کے یہ مسافر کو دے دیں، تو آپ میرے خیال سے زیر لب مسکرا رہے ہوں گے اس وقت۔ تو یہ ایک معاشرتی ہمارا رویہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو جس انداز میں بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ سب کچھ امانت ہے۔ پھر یہ سب کچھ، اس سب کچھ کا حساب ہونا ہے ایک دن، اور وہ دن جو ہے پھر یہ ہر عمل کی اچھے یا برے نتائج کا ہم نے سامنا کرنا ہوگا، لیکن آخرت سے تو ہم غافل ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اب میرے خیال سے میں اپنی کوشش میں تھوڑا سا کامیاب ہو گیا ہوں تاکہ یہ نقطہ آپ کو سمجھاؤں، لیکن میں بات کر رہا ہوں ایمان کی۔ ایمان کا ہم نے مطلب لے لیا ایک محدود، کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں۔ ایماندار کا یہ مطلب نہیں ہے سامنے کرام کہ آپ کلمہ پڑھنے لگیں اور دعوی ایمان کر دیں۔ کلمہ یعنی ایمان جو ہے وہ ایک یقین کا نام ہے۔ آپ کا اپنی حقیقت پر یقین ہو کہ ہاں میں تو روح ربانی ہوں، اور یہاں میں چند دن کے لیے آیا ہوں، جسم میں ابھی رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں، اور اب اس کے بعد میرا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھجوایا ہے اپنے لیے کہ تم کوشش کرو، جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد۔ حکم ہے کہ تم اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ تک رسائی، اس کی ملاقات اور دیدار کے لیے تم نے یہاں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو جد و جہد کرنی ہے، تو آپ کا یہ یقین ہو۔ پھر منزل آپ اللہ کو بنا لیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں، اپنا رخ سیدھا کر لیں۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ یہ آپ کو میں ایمان کے منازل بتا رہا ہوں سمجھنا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ کا اپنے اوپر یقین ہو کہ میں ظاہر نہیں بلکہ باطن ہوں، روح ہوں، روح ربانی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ الْإِنسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ۔ انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ گر نبود سر حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ اگر اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ تو آپ کا اپنے اوپر یقین ہو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ آپ کا اپنے اوپر یقین ہو۔ ہمارا تو اپنے حقیقت پر یقین نہیں ہے، ہمارا یقین کیا ہے کہ میں تو بس یہی ہوں، ظاہر جو نظر آ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، یہ ہمارا ایک یقین ہے۔ یقین کی بنیاد پہ، یعنی یقین پر انسان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں، جیسا ہمارا یقین ہوگا اسی طریقے سے، اسی طرز سے ہم زندگی گزاریں گے، اور جیسے طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے اسی طریقے پر ہماری موت آئے گی۔ جس طریقے پر ہماری، یعنی جس نظریے اور یقین پر ہماری موت آئے گی تو اسی پر ہم اٹھائے جائیں گے۔ دوبارہ زندگی ہے نا انشاءاللہ۔ تو ہمارا یقین تو باطل پر ہے، ظاہر پر ہے۔ ظاہر تو باطل ہے، ظاہر تو ملعون ہے۔ اگر اب آپ اس میں سے حقیقت نکال دیں، اللہ کی یاد کو نکال دیں، تو یہ تو سب ملعون ہے، باطل ہے۔ تو ہمارا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میں نے آپ کو ترجمہ کیا ہے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس طرح تم زندگی گزارتے ہو اسی پر تمہاری موت آئے گی، یعنی انہی حالات میں، اور جن حالات میں تمہاری موت آئے گی اسی پر تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں میں نے صرف آپ کو ایک بات عرض کی ہے کہ اول تو یقین ہے کہ آپ کا کس چیز پر یقین ہے، ظاہر پر ہے کہ باطن پر ہے۔ تو ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے،
آپ دیکھ لیں آپ کے ارد گرد، آپ کو اپنے ارد گرد بہت سے لوگ مل جائیں گے جن کو جو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی محفل میں بیٹھیں، ظاہری کی باتیں ہوں گی۔ دو چار عورتیں مل کے، آپ مجھے بتائیں، میرے مخاطب میں خواتین بھی ہیں، دو چار خواتین اگر اجنبی مل بھی جائیں یا گھر والی رشتہ دار مل جائیں، ایک اکٹھ بن جائے 8-10 خواتین کی، آپ مجھے یہ بتائیں بڑے دل پہ ہاتھ رکھے کہ اس محفل میں ظاہر کی باتیں ہوں گی کہ حقیقی یعنی روح کی باتیں ہوں گی، روح کی ترقی، کہ بھئی مجھے تو ابھی کافی منزلیں طے کرنی ہیں بہن، میں کیا کروں، مجھے تو کافی فکر لگی ہوئی ہے اپنی روح کی، روحانی پاکیزگی کی، اور میں نے تو ابھی اللہ تعالیٰ کی رضائیں جو ہیں ان کو تو میں یعنی مجھے میں کمزوری ہو رہی ہے، بہن مجھے بتاؤ میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کروں؟ اے بہن تم تو میری ہمدرد ہو، مجھے بتاؤ کہ میں اللہ کے راستے پر کس طریقے سے چلوں اچھی طرح۔ یہ باتیں ہوں گی اس محفل میں؟ چلیں بتائیں آپ۔ نو، یہ بات ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ اب دیکھیں، یہ ایک 8-10 خواتین کا اکٹھ ہو گیا ہے ایک جگہ پہ کسی بھی موقع پہ، ایون یہ کہ وہ موقع موت کا ہو، میت رکھی ہوگی، آپ وہ ایک تھوڑے سے ایک کمرے میں خواتین بیٹھ جائیں گی، اب وہ اگر میت پہ بھی بات کر رہی ہیں تو اس کے ظاہر پہ بات کریں گی، بھئی اس نے تو بڑے کامیاب زندگی گزاری، بڑے پیسے کما لیے، بہن یہ تو بڑا خوش قسمت ہے، اور تم تو بڑی خوش قسمت ہو، بہت مال رہ گیا ہے۔ یہ باتیں ہوں گی میت کے موقع پر، باطل کی باتیں نہیں ہوں گی۔ تم نے تو یہ بڑا اچھا ماتمی لباس سلوایا ہوا ہے، اور تم تو بڑی ہوشیار ہو، موقع کے مطابق لباس کو چنتی ہو، یہ باتیں ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں، جو ہمارا یقین ہوگا وہی ہماری مجلسوں کی گفتگو میں بھی ہوگا، جو گفتگو ہوگی، جو ہمارا یقین ہوگا اسی طرح کے ہمارے اعمال اور سوچیں بھی ہوں گی، جو ہمارا یقین ہوگا وہی ہمارے مسائل بھی ہوں گے۔ اب ہمارے مسائل میں تو یہ کبھی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے نہیں ہے، ہم نے اپنا تزکیہ کروا لیا ہے نہیں کروایا، میں اللہ کے راستے پر گامزن ہوں اور اس میں میرا سفر کس حد تک ہے، یہ تو آپ کے سوالات نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ ان الذین آمنوا پہ میں بات کر رہا ہوں اور بات ابھی جاری ہے، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ خرابی، ویل للمشرکین، ترجمہ سنائیے۔ ویل للمشرکین، خرابی ہے مشرکوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، جو نفس کی پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ آخرت کے بارے میں یہی لوگ انکاری ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Those who do not pay the alms, and regarding the hereafter they are disbelievers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔